بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کوفہ کے خطوط کا جواب دینے کے لیے اور ان پر حجت تمام کرنے کے لیے امام علیہ السلام نے ایک شجاع ترین اور قابل اعتماد مرد کا انتخاب کیا کہ جن کو محبوب رسول خدا ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط کا جواب تحریر فرمایا اور اسے جناب مسلم کے حوالے کیا، اور ان کو آخری نصیحت کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا، میں آپ کو کوفہ کی جانب بھیج رہا ہوں، خدا آپ کو اپنی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے میں کامیاب فرمائے۔ اللہ کا نام لے کر اپنے سفر کا آغاز کرے، خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔ امید ہے کہ خدا مجھے اور آپ کو شہادت کے درجے پر فائز فرمائے گا۔ 15 رمضان مبارک کو امام علیہ السلام نے اہل کوفہ کے خطوط کا جواب لکھا اور اسے جناب مسلم ابن عقیل کے حوالے کیا، اور ان کے ساتھ 4 افراد کو کہ جن کے نام قیس ابن مسہر سیداوی، عمارہ ابن عبداللہ سلولی، عبداللہ ابن شداد اور عبد الرحمن ابن شداد ارحبی، یہ 4 افراد تھے کہ جن کو جناب مسلم کے ہمراہ کوفہ کی جانب روانہ کیا۔ چنانچہ جناب مسلم ابن عقیل چلے اور مدینہ آئے، روضہ رسول کی زیارت کی، اپنے گھر والوں سے وداع کیا اور قبیلہ قیس سے 2 افراد کو بطور رہنما اپنے ساتھ لیا۔ یہ 2 رہنما جناب مسلم ابن عقیل کو غیر معروف راستوں سے لے گئے، مگر خود راستہ بھٹک گئے اور شدت پیاس کی وجہ سے ان دونوں کا انتقال ہو گیا۔ بہرحال جناب مسلم ابن عقیل نے خود کو مختلف مصائب و آلام سے گزار کے اور بیابانوں اور صحراؤں اور جنگلوں کا سفر کرتے ہوئے بالآخر خود کو 5 شوال کو کوفہ شہر میں پہنچا دیا۔ کوفہ شہر میں جناب مسلم ابن عقیل کی میزبانی کا شرف مختلف ہستیوں کا حاصل ہوا کہ جن میں سرکردگان اور بڑے بزرگان شیعہ کے نام ملتے ہیں کہ جن میں سلیمان ابن سرد خزائی، مختار ابن ابو عبید ثقفی، مسلم ابن اوسجہ اور ہانی ابن عروہ جیسے افراد کہ جن کو جناب مسلم ابن عقیل کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا۔ جب اہل کوفہ کو جناب مسلم ابن عقیل کی آمد کا علم ہوا تو وہ جوک در جوک آپ سے ملاقات کرنے اور بیعت کے لیے حاضر ہونے لگے۔ جناب مسلم ابن عقیل نے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھ کر ان کو سنایا۔ جب ان افراد کے سامنے امام حسین علیہ السلام کا خط پڑھا گیا تو عابس ابن شبیب شاکری اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور فرمایا، میں نہ تو دوسروں کی بات کرتا ہوں اور نہ ہی ان کے باطن کو جانتا ہوں، لہٰذا میں اپنی طرف سے کوئی بھی فریب دہندہ وعدہ نہیں کر سکتا۔ قسم با خدا یا مولا، جب بھی آپ مجھے پکاریں گے میری جان حاضر ہوگی، میں آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کروں گا اور اپنی تلوار کو آپ کی راہ میں استعمال کروں گا یہاں تک کہ اپنے خدا سے ملاقات کر لوں، کیونکہ میں رضائے الہی کے سوا اور کوئی ہدف نہیں رکھتا۔ جناب عابس کی بات سننے کے بعد فوراً جناب حبیب ابن مدائر اپنی جگہ سے بلند ہوئے اور انہوں نے کہا، اے عابس، خدا تم پر اپنا رحم و کرم فرمائے، جو تیرے دل میں تھا تو نے وہ بیان کر دیا۔ میں اس خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میرے دل کا حال بھی عابس ہی کی طرح ہے۔ اور اس کے فوراً بعد عبداللہ ابن سعید حنفی کھڑے ہوئے اور انہوں نے بھی ان دونوں ہستیوں کی مانند کلام کیا، اور یہ تینوں وہ عظیم شخصیات ہیں کہ جنہوں نے نہ فقط امام کے خط کے جواب میں زبانی طور پر لبیک کی صدا دی بلکہ خود کو میدان کربلا میں پہنچایا اور عاشور کے روز لبیک یا حسین کی صدا بلند کرتے ہوئے مولا کی راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ سفیر حسین کی کوفہ آتے ہی باقاعدہ ایک بیعت کا سلسلہ شروع ہوا اور اختلاف تاریخ کے مطابق 12,000 سے لے کر 40,000 افراد تک نے آپ کی بیعت کی۔ جب اتنی کثیر تعداد نے جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھوں پر بیعت کی تو آپ نے امام حسین علیہ السلام کے نام ایک خط لکھا اور اس میں آپ نے تحریر فرمایا، حمد و ثناء پروردگار کے بعد عرض ہے کہ بے شک سفیر اور نمائندہ اپنے خاندان سے غلط بیانی نہیں کرتا۔ 18,000 اہل کوفہ نے میرے ہاتھ پر بیعت کی ہے، لہٰذا میرا خط ملتے ہی فوراً یہاں پہنچ جائیے، اس لیے کہ سب کے سب آپ کے ساتھ ہیں اور کوئی بھی خاندان معاویہ کے ساتھ محبت نہیں کرتا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے یہ خط قیس ابن مسہر سیداوی کے ہاتھوں روانہ کیا، جو کہ 12 ذی القعدہ کو جناب مسلم کا یہ خط لے کر کوفہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے۔ انقلاب مدینہ اور انقلاب مکہ کے بعد یہ تیسری بڑی تبدیلی اور تیسرا بڑا انقلاب جو رونما ہوا وہ شہر کوفہ میں ہوا۔ اگرچہ یہ تبدیلی معمولی نہیں تھی، مگر جو حاکم کوفہ تھا اس نے حالات کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ اس کے مختلف وجوہات ہو سکتی ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ یزید کی خلافت سے راضی نہ ہو، یا ممکن ہے کہ چونکہ وہ مختار ابن ابو عبید ثقفی کا سسر تھا اور وہ اپنے داماد کے مہمان کے اوپر کسی قسم کی سختی نہیں کرنا چاہتا تھا، شاید وہ اس وجہ سے خاموش تھا، یا اس کی ممکنہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ اس کا تعلق انصار مدینہ سے تھا اور انصار مدینہ کی اکثریت جو تھی وہ بنو امیہ کے مظالم سے تنگ تھی۔ بہرحال وجہ جو بھی ہو، نعمان ابن بشیر نے اس پر سختی سے عمل نہ کیا۔ البتہ کوفہ میں جو یزید کے ہوادار اور نمکخوار قسم کے لوگ تھے، جن میں عمر ابن سعد، عمارہ ابن عقبہ اور عبداللہ ابن مسلم حضرمی جیسے افراد، انہوں نے یزید کو خطوط لکھنے کا سلسلہ شروع کیا اور اس میں کوفہ کے تمام حالات کو بیان کیا۔ اب جب یہ خطوط یزید کے پاس پہنچے تو وہ یزید
جو پہلے سے ہی اہل مکہ کی وجہ سے پریشان تھا، چونکہ مکہ کے رہنے والے وہ افراد جو کہ بنو امیہ کی حمایت میں تھے، وہ تمام کے تمام حالات لکھ کر یزید کو بھیج رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ کس طرح سے انقلاب حسینی تیزی کے ساتھ مکہ میں پھیل رہا ہے۔ تو یزید پہلے سے ہی ان حالات سے پریشان تھا، مگر کوفہ کے حالات نے اسے مزید پریشان کر دیا۔ اسی پریشانی کے عالم میں اسے سرجون رومی کا خیال آیا تو اس نے فوراً اس کو طلب کیا، اور یہ سرجون رومی اس کے باپ کا محرم راز تھا۔ جب اس نے تمام معمہ اس کے سامنے پیش کیا تو اس نے ایک خط دکھایا اور کہا یہ وہ خط ہے جو تمہارے باپ نے مرنے سے پہلے لکھا تھا۔ جب اس خط کو کھولا گیا تو اس میں لکھا تھا کہ عبید اللہ ابن زیاد کو کوفہ کا والی مقرر کر دیا جائے۔ اگرچہ یزید عبید اللہ ابن زیاد سے راضی نہ تھا اور اسے بصرہ کی حکومت سے بھی ہٹانا چاہتا تھا، مگر اسے سرجون رومی کا یہ مشورہ پسند آیا، لہٰذا اس نے پورے عراق عرب کی حکومت عبید اللہ ابن زیاد کے حوالے کر دی۔ اب قاصد جب یہ یزید کا خط لے کر عبید اللہ ابن زیاد کے پاس بصرہ میں پہنچا، اسی روز منذر ابن جارود نے سفیر حسین کے متعلق شکایت کر دی، لہٰذا جناب سلیمان ابن رزیم کو گرفتار کیا گیا اور عبید اللہ ابن زیاد نے اسی رات جناب سلیمان کو سولی پر لٹکا کے 500 افراد کو اپنے ساتھ لیا اور کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ اب جب یہ شخص کوفہ میں داخل ہونے لگا تو اس سے پہلے اس نے اپنے بھیس کو بدل لیا تاکہ کوئی بھی اس کو پہچان نہ سکے، مگر جب اس دھوکہ دہی کی بنیاد پر یہ کوفہ میں داخل ہوا تو تمام اہل کوفہ نے سمجھا کہ حسین ابن علی آگے ہیں، مگر بعد میں معلوم ہوا کہ یہ عبید اللہ ابن زیاد ہے، لہٰذا اس نے کوفہ میں داخل ہوتے ہی قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ تمام قبائل کے سرداروں کو لالچ دی گئی اور ان کو مختلف طریقوں سے ڈرایا گیا اور کہا گیا جو بھی یزید کی مخالفت میں کھڑا ہوگا اس کو اسی کے گھر کے سامنے سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ جب شیعیان علی ابن ابی طالب کو ابن زیاد کی آمد کا علم ہوا تو تمام نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کی قیامگاہ کو تبدیل کر دیا جائے، چنانچہ جناب مسلم ابن عقیل کو جناب ہانی ابن عروہ کے گھر میں بطور مہمان کے رکھا گیا۔ اب جب ابن زیاد نے کوفہ کے حالات پر کافی حد تک قابو پا لیا تو اب اس کی تمام تر توجہ یہی تھی کہ کسی طرح سے قیامگاہ جناب مسلم ابن عقیل کا اسے علم ہو جائے، لہذا اس نے اپنے ایک غلام جو کہ نہایت ہی عیار اور مکار قسم کا شخص تھا جس کا نام معقل تھا، اس نے اسے 3000 درہم دیے اور کہا کہ کسی بھی طرح سے جاؤ اور قیامگاہ جناب مسلم ابن عقیل کا پتہ چلاؤ۔ چنانچہ یہ مسجد کوفہ چلا آیا اور اس نے دیکھا کہ کچھ افراد وہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ جناب مسلم ابن اوسجہ حضرت مسلم ابن عقیل کے لیے بیعت لے رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے خود کو جناب مسلم ابن اوسجہ کے پاس پہنچایا اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ میں شام سے آیا ہوں اور اہل بیت کا چاہنے والا ہوں اور یہ میرے پاس 3000 دینار ہیں جو کہ اہل بیت کے کسی فرد کو دینا چاہتا ہوں، اور اس انداز سے اس نے خود کو شیعیان علی ابن ابی طالب کے قریب کیا۔ اور یہ ایسا شخص تھا کہ جو بھی جناب مسلم ابن عقیل سے ملنے آتے ان میں یہ سب سے پہلے آیا کرتا تھا اور یہ سب سے آخر میں جایا کرتا تھا، اور روزانہ آنا اس کا معمول ہو گیا تھا، گویا کہ اس کا شمار بھی شیعیان علی ابن ابی طالب میں ہونے لگا۔ مگر یہ روزانہ کے تمام تر حالات جا کر عبید اللہ ابن زیاد کو بتایا کرتا تھا اور ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کرتا تھا کہ کون کون سے افراد جناب مسلم ابن عقیل کے ساتھ ہیں اور کن کن افراد نے ان کو پناہ دی ہوئی ہے۔ بس جب عبید اللہ ابن زیاد کو معلوم ہو گیا کہ جناب ہانی ابن عروہ نے جناب مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں پناہ دی ہے تو اس نے فیصلہ کیا کہ ان کو کسی طرح سے اپنے پاس بلا کر سخت سے سخت سزا دی جائے، مگر اس کو جو بنیادی مشکل درپیش آ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جناب ہانی ابن عروہ کا کوفہ میں ایک باقاعدہ اثر و رسوخ تھا اور ان کو قتل کرنا یا ان کو سزا دینا اس کے لیے آسان نہ تھا، مگر اس نے بہانے سے تمام قبائل کے سردار کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ جب اس نے دیکھا کہ ان میں جناب ہانی ابن عروہ موجود نہیں تو سوال کیا، اس کو بتایا گیا کہ ہانی ابن عروہ بیمار ہیں، تو عبید اللہ نے کہا کہ ہانی ابن عروہ تو بالکل ٹھیک ہے اور روزانہ اپنے گھر کے باہر بیٹھتے ہیں۔ چنانچہ پیغام بھیجا گیا کہ حاکم کوفہ نے آپ کو دربار میں بلایا ہے۔ جناب ہانی اپنی سواری پر سوار ہوئے اور دربار کی جانب چلنا شروع ہوئے۔ چنانچہ جب وہ دارالامارہ کے قریب پہنچے تو ان کو خطرہ محسوس ہوا اور جب دربار میں داخل ہوئے تو عبید اللہ نے جناب مسلم ابن عقیل کو پناہ دینے پر ان کے ساتھ سختی سے کلام کیا اور دونوں میں اس قدر تکرار بڑھتا چلا گیا کہ عبید اللہ نے جناب ہانی کو زخمی کر کے ایک کمرے میں بند کر دیا۔ اب دوسری جانب سے جب قبیلہ مزہج کے لوگوں کو اس بات کا علم ہوا کہ جناب ہانی ابن عروہ کو دارالامارہ میں بند کر دیا گیا ہے تو تمام کے تمام افراد تلواریں اٹھا کر دارالامارہ پہنچے اور قبیلہ مزہج کے تمام افراد نے دارالامارہ کو گھیرے میں لے لیا۔ قبیلہ مزہج کے جتنے بھی آنے والے افراد تھے ان میں عمر ابن حجاج زبیدی بھی تھا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، میں عمر ابن حجاج ہوں، ہم جنگجو سوار ہیں جنہوں نے یزید کی بیعت نہیں توڑی اور نہ ہی ہم مسلمانوں سے جدا ہوئے، تو آخر کیوں ہمارے بزرگ ہانی ابن عروہ کو قید کر لیا گیا ہے؟ جب اس بات کی اطلاع عبید اللہ ابن زیاد کو ملی کہ
ان افراد نے دارالامارہ کا محاصرہ کر لیا ہے تو اس نے حکم دیا کہ قاضی شریح کو بلایا جائے۔ قاضی شریح کو بلانے کے بعد اس نے حکم دیا جاؤ اور جا کر ہانی کا حال دیکھو اور ان لوگوں سے جا کر بیان کر دو۔ اب جب یہ قاضی شریح آیا تو اس نے دیکھا کہ جناب ہانی کی داڑھی سے خون ٹپک رہا ہے اور انہوں نے آواز دے کر کہا اے خدا، اے مسلمانوں، میرا قبیلہ کہاں چلا گیا؟ کہاں ہے دیندار لوگ اور کہاں ہے اہل شہر کوفہ؟ اس کے بعد جب جناب ہانی نے باہر سے شور و گل کی آوازیں سنی تو انہوں نے کہا یہ قبیلہ مزہج کے لوگ ہیں، اگر باخدا ان میں سے 10 افراد بھی میرے پاس پہنچ جائیں تو وہ بالیقین مجھے آزاد کروا لیں گے۔ جب قاضی شریح نے یہ حالت دیکھی تو اس کے بعد وہ قبیلہ مزہج کے افراد کے سامنے گیا اور جا کر کہنے لگا میں ابھی ہانی سے مل کر آیا ہوں، ہانی بالکل ٹھیک ہیں اور زندہ صحیح و سلامت ہیں، ان کو کسی قسم کا خطرہ پیش نہیں ہے، بلکہ وہ عبید اللہ ابن زیاد کے مہمان ہیں، لہٰذا آپ لوگ یہاں سے چلے جائیے۔ اس انداز سے عبید اللہ ابن زیاد نے دھوکہ دے کر قبیلہ مزہج کے لوگوں کو بھی وہاں سے ہٹا دیا۔ تو یہ اس طرح کے حالات تھے کہ جو ایک انقلاب جناب مسلم ابن عقیل کی بیعت کے سلسلے میں شروع ہوا تھا، اچانک اس میں ایک دوسری تبدیلی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے رونما ہونے لگی۔ اس کے بعد اس قیام کے ساتھ کیا حالات ہوئے، اس کو کس طرح سے دگرگو کیا گیا اور جناب مسلم ابن عقیل کو کس طرح سے شہید کیا گیا، مکمل تفصیل انشاءاللہ آنے والی ایپیسوڈ میں بیان کریں گے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔